حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ ثالث ہیں، یعنی کہ آپ تیسرے خلیفہ ہیں، آپ امیر المومنین ہیں، اور صحابہ کرام میں آپ کو بلند مقام حاصل ہے۔ آپ نے بالکل اسلام کے ابتدائی دور میں ایمان قبول کیا، اور 2 مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، ایک بار مکہ معظمہ سے حبشہ کی طرف، اور دوسری بار مدینہ شریف کی طرف آپ نے ہجرت فرمائی، اس لیے آپ کو ذو ہجرتین کہا جاتا ہے، ذو ہجرتین کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی 2 صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے آپ کے عقد نکاح میں آئی، اس لیے آپ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے، 2 نوروں والا۔ آپ اندازہ لگائیں جس عثمان غنی کے نکاح میں میرے آقا کی 2 بیٹیاں آئیں، اس کو آپ 2 نوروں والا کہتے ہیں، ذوالنورین، 2 نوروں والا۔ اور جس نبی کی بیٹیوں کے صدقے عثمان غنی کو آپ ذوالنورین کہتے ہیں، تو اس نبی کو نور کیوں نہیں مانتے؟ اس نبی کو بھی نور مان لیں۔ تو محترم حضرات، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا شمار سابقین اولین میں سے ہے، اور آپ عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں، خلفائے راشدین میں تو آپ شامل ہیں، آپ تیسرے خلیفہ ہیں۔ اور یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 140 حدیثیں آپ نے روایت کی، 140 حدیثیں ایسی ہیں جو آپ نے روایت کی، جن کے راوی آپ ہیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عثمان غنی کے لیے جنت کا ضامن ہوں، میں عثمان غنی کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اور میرے آقا نے فرمایا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ میرے دوست عثمان غنی ہوں گے، اور میرے آقا نے فرمایا عثمان غنی سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور یہاں تک بیت الرضوان کے موقع پر آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کی موجودگی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی عدم موجودگی میں اپنے دست مبارک آقا علیہ السلام اٹھا کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ میرے آقا نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا، دست مبارک فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ اور وہ آپ جانتے ہیں وہ جو واقعہ ہے پورا، کہ جب آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر بھیجا کہ آپ جائیں مشرکین مکہ کو کہیں کہ ہم اس سال عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں تو اس موقع پر کیا ہوا، مشرکین مکہ نے کہا ہم آپ کے نبی کو آنے نہیں دیں گے، ہاں اگر آپ کعبے کا طواف کرنا چاہتے ہیں کر لیں، آپ آئے ہوئے ہیں۔ اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صحن کعبہ میں کھڑے ہیں، صحن کعبہ میں کھڑے ہیں، نگاہیں کعبے کو دیکھنے کے لیے ترس رہی ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے، میرے آقا تو حدیبیہ کے مقام پر بیٹھے ہوں اور میں خانہ کعبے کا طواف کروں؟ اچھا مجھے آپ یہ بتائیں، نہ آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو کہیں منع تو نہیں کیا تھا کہ آپ نے میرے بغیر خانہ کعبے کا طواف نہیں کرنا؟ آقا علیہ السلام نے منع نہیں فرمایا، اور کہیں اللہ نے بھی منع نہیں فرمایا کہ آپ نے رسول کے بغیر کعبے کا طواف نہیں کرنا۔ نہ اللہ نے منع فرمایا نہ رسول نے منع فرمایا، صحن کعبہ میں حضرت عثمان غنی کھڑے ہیں اور کعبے کو دیکھنے کے لیے نظریں یعنی کہ ترس رہی ہیں، اس کے باوجود حضرت عثمان غنی نے کعبے کا طواف نہیں کیا۔ آج اگر کوئی مولوی ہوتا، کوئی مفتی ہوتا، وہ کہتا ہے میں تو ان گھڑیوں کو غنیمت جانتا ہوں، مجھے اجازت مل گئی ہے، میں تو کعبے کا طواف جلدی جلدی کر لیتا ہوں، میں سفیر بن کر آیا ہوں، بس میں اس کے بعد جا کر اپنا پیغام حضور کو دے دوں گا کہ وہ آپ کو آنے نہیں دیتے۔ نہیں، حضرت عثمان غنی نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے، میرے آقا تو حدیبیہ کے مقام پر بیٹھے ہوں اور میں یہاں خانہ کعبے کا طواف کروں؟ تو محترم حضرات، پیچھے یہ بات مشہور ہو گئی، افواہ کسی نے اڑا دی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے باقاعدہ بیعت لی، اس کو بیعت الرضوان کہتے ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے ہاتھ عثمان غنی کے ہاتھ پہ ہے۔ میرے آقا نے یہاں تک کہا یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، آقا علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ مقام ہے،
اور ایک طرف آپ کا عشق دیکھیں کہ آقا علیہ السلام کے بغیر آپ نے خانہ کعبے کا طواف نہیں کیا۔ تو محترم حضرات، یہ بیت الرضوان جو ہے یہ عشق کا بولتا ہوا ایک ثبوت ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا۔ آپ بہت عشق کرتے تھے آقا علیہ السلام سے۔ ایک دفعہ آپ نے وضو فرمایا، وضو فرمانے کے بعد آپ مسکرانے لگے۔ کسی نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، آپ وضو کے بعد مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک دفعہ آقا علیہ السلام وضو کے بعد مسکرا رہے تھے تو میں نے چاہا کہ حضور کی سنت پہ عمل ہو جائے۔ اس قدر آقا علیہ السلام سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ محبت کرتے تھے۔ محترم حضرات، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر نازک گھڑی میں، ہر مشکل گھڑی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ مسجد نبوی کے لیے جب زمین خریدی گئی تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ سب سے زیادہ کردار آپ کا ہے۔ آپ نے اپنا پیسہ لگایا مسجد نبوی کی زمین کی خریداری میں، اور مسلمانوں کو پانی کے میٹھے کنویں خرید کر دیے۔ جب پانی کڑوا تھا، مسلمانوں کو پانی پینے کے لیے نہیں ملتا تھا، مسلمان بڑے پریشان تھے، تو آپ نے میٹھے کنویں خرید کر دیے۔ اور یہاں تک غزوہ تبوک کے موقع پر ساز و سامان سے لدے ہوئے 300 اونٹ اور 1000 دینار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کیے۔ 300 اونٹ اور 1000 دینار اس مشکل گھڑی میں غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام اور مسلمان جب مشکل میں تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مدد کی ہے۔ اور اسی موقع پر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ عمل آقا علیہ السلام نے دیکھا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان غنی کا یہی عمل اللہ کی بارگاہ میں کافی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان غنی کا یہی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کافی ہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے جہاں پر اور بے شمار کارنامے ہیں، ان میں ایک کارنامہ سب سے بڑا یہ بھی ہے کہ آپ جامع القرآن ہیں۔ آپ نے قرآن پاک کو جمع کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ کام ہوا اور یہ کام چلتا رہا یہاں تک کہ اس کام کو مکمل کرنے والے آپ ہیں۔ آپ نے باقاعدہ حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں صحابہ کرام کی ایک کمیٹی بنائی تاکہ قرآن مجید کی جو کتابت ہے، نشر و اشاعت ہے، اس کا کام پوری توجہ سے کیا جائے۔ اور آپ نے قرآن مجید کا ایک نسخہ اپنی تلاوت کے لیے رکھا، ایک نسخہ آپ نے مدینہ شریف بھیجا، ایک نسخہ آپ نے عراق، شام، یمن، بحرین، اسی طرح مختلف آپ نے ملکوں میں قرآن مجید کے نسخے بھیجے۔ قرآن پاک کی نشر و اشاعت میں آپ کا خاص کردار ہے۔ قرآن مجید سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بہت محبت فرمایا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں یہ آتا ہے کہ لغت قریش کے مطابق قرآن مجید کو آپ نے یکجا کیا۔ قرآن مجید اگرچہ نازل تو لغت قریش کے مطابق ہوا تھا، مگر دوسرے 7 عرب قبائل کو اپنی لغت کے مطابق پڑھنے کی اجازت تھی، لیکن جب پتہ چلا کہ حالات بگڑ رہے ہیں اور لوگوں میں معاملات بگڑ رہے ہیں، لوگ صحیح طریقے سے نہیں پڑھ رہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے لغت قریش کے مطابق قرآن مجید کو جمع کیا۔ اسی طرح آپ نے جو قرآن مجید کو جمع کیا، آپ کا جمع کردہ نسخہ قرآن مجید کا جو لغت قریش کے مطابق تھا تمام اسلامی ریاستوں میں رواج پا گیا، اور یوں ہی آپ کے اس اقدام سے پوری امت مسلمہ بڑے اختلاف سے، انتشار سے بچ گئی ہے۔ محترم حضرات، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ اس قدر قرآن پاک کی تلاوت ذوق اور شوق کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ کرتے تھے، اس قدر قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، جب باغیوں نے آپ پر حملہ کیا، آپ کو شہید کرنا چاہا اور بعد میں شہیدی معذلہ کر دیا بدبختوں نے، تو اس وقت کیا ہوا کہ آپ قرآن مجید کی یہ قرآن پاک کی آیت تلاوت کر رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ شہادت کے وقت آپ کو پتہ ہے کہ غیر دشمنوں نے محاصرہ کیا ہوا تھا، یہاں تک مولا علی نے حسنین کریمین کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ جاؤ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دروازے پر پہرا دو۔ اس قدر صحابہ کرام ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے۔ حسنین کریمین
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تحفظ کے لیے دروازے پہ کھڑے تھے اور ہر طرف سے دشمنوں نے گھیرے میں لیا ہوا تھا، لیکن آپ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت یہ آیت کر رہے تھے جب آپ پر دشمنوں نے حملہ کیا، آپ کو شہید کیا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ محترم حضرات، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک خاص بات میں آپ کو بتاؤں، جو آپ کی سخاوت تھی، جو آپ کا زہد تھا، جو اللہ تعالیٰ کا خوف آپ کے دل میں تھا، اور جو اللہ رسول کی محبت تھی، جو آپ کے اندر شفقت تھی، پاکیزگی تھی، انسانیت سے جو آپ محبت کرتے تھے، وہ اپنی مثال آپ تھا۔ آپ کے بارے میں یہاں تک کہتے ہیں کہ آپ جامع القرآن ہونے کے لحاظ سے پوری امت مسلمہ کے عظیم محسن ہیں، یعنی کہ یہ آپ پوری امت مسلمہ کے محسن ہیں کہ آپ نے قرآن مجید کو جمع کیا، اس لحاظ سے آپ محسن ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا یہ احسان کبھی بھلایا نہیں جا سکتا، یعنی ہر قرآن کو ماننے والا، قرآن پاک کو سمجھنے والا، قرآن پاک کو سننے والا، پڑھنے والا ہر فرد بشر قیامت تک آپ کا ممنون اور احسان مند رہے گا، یعنی کہ اس وقت قیامت تک، کہ کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایسا احسان فرمایا۔ محترم حضرات، اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ شرم و حیا کے پیکر تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آقا علیہ السلام گھر میں تشریف فرما تھے، تو اسی دوران میرے آقا تھوڑا سا ٹیک لگا کر میرے آقا بیٹھے تھے اور میرے آقا کی پنڈلی مبارک ننگی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لائے، دروازے پہ دستک دی تو آقا علیہ السلام اسی طرح لیٹے رہے، اور اس کے بعد حضرت عمر، حضرت یعنی کہ دیگر صحابہ کرام تشریف لائے، میرے آقا اسی طرح لیٹے رہے۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو اس وقت میرے آقا حضور نبی کے اٹھ کر بیٹھ گئے، تو حضرت بی بی عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ جب دیگر صحابہ کرام تشریف لائے، میرے بابا جان ابو بکر تشریف لائے، آپ اسی طرح ٹیک لگا کر لیٹے رہے، لیکن جب حضرت عثمان غنی تشریف لائے یا رسول اللہ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا عائشہ، میں اس عثمان سے حیا کیسے نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، میں اس عثمان غنی سے حیا کیسے نہ کروں۔ تو محترم حضرات، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بہت زیادہ احسان ہے اس امت پہ، اتنے احسان ہے کہ آپ نے اپنے نہ مال کی پرواہ کی، نہ اپنے جان کی پرواہ کی، ہر چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے نچھاور کی ہے۔ اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ حیادار، میرے آقا نے فرمایا عثمان بن عفان ہے، عثمان بن عفان ہے۔ محترم حضرات، اسی طرح ایک اور روایت میں آپ کے سامنے رکھ کر بات اپنی ختم کرتا ہوں، آخری بات۔ حضرت بدر بن خالد راوی حدیث پاک ہے کہ جب دشمنوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کے یعنی کہ آس پاس محاصرہ کیا، تو حضرت زید بن ثابت ہمارے پاس کھڑے تھے، فرمایا کیا تم اس شخص سے حیا نہیں کرتے؟ دشمنوں کو کہا کیا تم اس شخص سے حیا نہیں کرتے جس سے ملائکہ بھی حیا کرتے ہیں، جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا وہ کون؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے آقا علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، میں نے آقا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ فرشتوں میں سے ایک فرشتہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا یہ شخص شہید ہے۔ فرشتے نے یہ گواہی دی ہے کہ یہ شخص شہید ہے اور اسے اس کی قوم قتل کرے گی، یہ بھی خبر دی ہے، اسے اس کی قوم قتل کرے گی۔ ہم ملائکہ بھی اسے حیا کرتے ہیں، فرشتے نے گزرتے یہ خبر دی ہے کہ اس شخص کو اس کی قوم قتل کرے گی، ہم ملائکہ بھی اسے حیا کرتے ہیں۔ اور یہاں تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرشتوں نے بشارت دی ہے، اور پھر آقا علیہ السلام نے تو خود فرمایا کہ فرشتے ان سے حیا کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت 18 ذی الحج کو ہوئی، 18 ذی الحج کو ہوئی، تو آج 15 ذی الحج ہے۔ تو اس مناسبت سے میں نے چاہا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بے پناہ
احسان ہے آقا علیہ السلام کی امت پر، میٹھے کنویں خرید کر دیے مسلمانوں کو، اور جنگوں میں سامان دیا، 300 اونٹ لدے ہوئے سامان کے دیے ہیں، اور مسجد نبی کے لیے زمین خرید کر دی ہے، قرآن پاک کو جمع کر کے دیا ہے، بہت سارا تعاون حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آقا علیہ السلام کی امت کے ساتھ کیا۔ تو اس مناسبت سے آج الحمدللہ دنیا بھر میں جہاں مسلمان بستے ہیں، آج کا جمعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نام پر ہیں، کیونکہ آپ محسن امت حضور کی امت کے محسن ہیں، اس لیے میں نے بھی یہ مناسب سمجھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو میں خراج تحسین پیش کروں۔ اسی پہ میں اتفاق کرتا ہوں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟